دوسرا نقطہ نظر حاصل کرنے کے لیے ہم نے لیاری کی جانب سفر کا آغاز کیا۔ لیاری میں ہمارا مقصد عزیر جان بلوچ اور ظفر بلوچ سے ملاقات کرنا تھا۔ جب ہم لیاری کے اندر پہنچے تو ان کے ڈیرے پر بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہم جاننا یہ چاہتے تھے کہ اس ریلی کو نکالنے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا، اور مہاجروں کے لیے علیحدہ صوبے کی ڈیمانڈ کے اوپر اس ریلی کے نکالنے کی وجہ سے جو مبینہ طور پر ان پر الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی کو خون میں نہلا دیا، ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ وہ اصل ڈیوائیڈ ہے، یہ وہ اصل تقسیم ہے جو آپ کو کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اب عمومی طور پر نظر آئے گی۔ لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور تنظیم ہے، ہم تو نہیں مانگ رہے ہیں۔ نہیں طلعت بھائی، آپ دیکھیں لیاقت آباد، کرنگی، اورنگی ٹون، ان علاقوں میں کہ چڑیا پر مار سکتی ہے ان کی پرمیشن کے بغیر؟ وہ کون سے لوگ تھے جو اوور نائٹ آپ کے اس نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے سٹی وارڈن نے سارے دیواروں کو وائٹ چونا کیا، چونا کرنے کے بعد ماجد صوبہ والے پہنچ گئے، انہوں نے انہی چونوں پہ اپنے ماجد صوبہ کی چیکنگ کی۔ یہ سارے چیزوں کو سلیم شہزاد بیٹھ کے مانیٹر کر رہا ہے، تمام سیکٹر انچارج، یونٹ انچارج، یہ سارے لوگوں کو ان کو ملی ہے کہ جی آپ یہ سارا پلان سلیم شہزاد اینڈ فیصل سبزواری، یہ سارا ان کے ہاتھ میں، سارا اس کو وہ چلا رہے معاملے کو۔ ادھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اسی بات کے تسلسل میں وہ یہ کہ اگر وال چاکنگ ہو گئی اور ڈیمانڈ لکھ دی گئی، صوبے ایسے تو نہیں بنتے نہ وال چاکنگ سے بنتے ہیں، نہ دیوار کالی کرنے سے بنتے ہیں، نہ سڑک کے اوپر 200 300 500 800 بندہ لانے سے بنتے ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کا ایسے بن نہیں سکتے ہیں، مگر اس کے پیچھے بھی کوئی بہت بڑا سازش ہوگا۔ جب بھی انہوں نے اگر کسی چیز کا ڈیمانڈ کیا ہے، جس طریقے کے اب الگ صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہوگا۔ یہ دکھاتے ہیں پاکستانی عوام کو کچھ اور پیچھے سے کچھ اور مطالبات یا کوئی کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا اس میں اعتراضات اس بات کا ہے کہ ہم الگ صوبہ مطالبہ ان کا منظور نہیں کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور ان لوگ کے جو ناجائز ڈیمانڈ اکثر ہوتے ہیں، حکومت سندھ کو یرغمال کرتے ہیں، تو ان کے وہ ناجائز ڈیمانڈ پورے نہ ہو۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سندھ میں رہنے والا ہر کوئی خود کو سندھی سمجھے، چاہے وہ بلوچ ہو، کچھی ہو، ہندو ہو، یا سندھی، پٹھان، پنجابی، کوئی بھی ہو۔ آپ دیکھیں بلوچ سے لڑتا ہے، جب بلوچ سے لڑائی ختم کرتا ہے سندھی سے لڑتا ہے، سندھی سے لڑائی کرتا ہے پنجابی سے لڑتا ہے، پنجابی سے لڑائی کرتا ہے پختونوں کو مارتا ہے، پختونوں سے لڑائی کر کے تو کہیں اور بتہ کوری اغوا برا تاوان میں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں جیسی جیسی بھی حکومت ہے اس حکومت کے اندر یہ موجود بھی ہیں۔ قائم علی شاہ جو ہیں وہ بھی سندھی ہیں، ان کے جتنے بھی اس پارٹی کے نمائندگان ہیں وہ ہارڈ کور سندھی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کی تمام تر مسائل کے باوجود مرکز میں بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صوبے کے اندر بھی ان کی لڑائی چلتی ہے لیکن خاص حد سے آگے نہیں جاتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مہاجروں کے ساتھ کوئی بیٹھتا، ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں، مہاجر نہیں کہتے، ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں ہے، سندھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے پرانے زمانے میں ان کے ساتھ باقاعدہ ایک الائنس بنتی رہی ہے، تو یہ لوگوں کے ساتھ تو بیٹھتے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھتا کوئی نہیں ہے، یہ ان کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس ڈر سے جو یہ حکومت موجودہ وہ بلیک میل ہے، چاہے وزیر داخلہ ہو یا سی ایم صاحب ہو۔ جو وفاقی وزیر داخلہ ہے اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ جب بھی آتے ہیں صرف ایم کیو ایم کے حق کے لیے بات کرتے ہیں، کبھی نون لیگ پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی لیاری کے اوپر کرتے ہیں، اور کبھی کہیں اور کسی تنظیم کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو کل کے واقعات میں کہہ رہے کہ اس میں نون لیگ کا آتا ہے، اس کو متحدہ نظر نہیں آتی ہے کہ متحدہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں۔ بھئی آنے والا میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں جس طریقے سے ہر روز 8 سے 12 لوگوں کی لاشیں اخبار میں آتی ہیں، تو ان کا ذمہ دار جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار چودھری، صدر پاکستان آصف علی زرداری، اور جو ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور جنرل کیانی ہوں گے۔ اگر آپ بھی انہوں نے کراچی شہر کے اندر اگر پاک فوج کے حوالے نہیں کیا، جتنے بھی لاشیں گریں گے ان کے ذمہ دار یہ چاروں ہوں گے۔ جی رسپانسبلٹی تو جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سب کی ہوتی ہے، لیکن انیشیٹو ان کو لینا پڑے گا۔ اب مہاجر جو صوبہ مانگ رہے ہیں تو دیکھیں جی باقی لوگ بھی اپنے سارے چیزیں یہاں صدیوں سے آباد ہے۔ لیاری مدر آف سٹی ہے، اس شہر کو لیاری نے جنم دیا اور یہ شہر اس پورے ملک کو پالتی ہے۔
تو اگر کسی نے اپنے ماں کے ساتھ اس طرح کے سلوک روا رکھا تو دنیا گواہ ہے کہ نہ وہ بیٹا آباد ہوا ہے نہ وہ خاندان چلا ہے، کیونکہ ماں کی عزت و قدر کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے پاکستانی میں جیالا تھا، اور آج میں 1 مہینے کے بعد دہشت گرد بن گیا ہوں۔ سارے دنیا کے مرڈر میں نے کر دیے صرف اس لیے کہ میں اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں، میں چینل میں آتا ہوں، اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، اپنے رائٹس کی حقوق کی بات کرتا ہوں۔ اگر یہ جرم ہے ہم تو یہ جرم کریں گے۔ اب جو نا اور سارے لوگ ٹویٹر کا، فیس بک کا، کمپیوٹر کا دنیا گلوبل ولیج ہے، بالکل ایک چھوٹے سے ڈبے میں پوری دنیا سما گئی ہے۔ اب آپ اس کو قید نہیں رکھ سکتے ہو، اب آپ کسی کی ساؤنڈ کو دبا نہیں سکتے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی شہر کو اگر بچانا ہے تو پورے پاکستان کو بچانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی شہر کو پاک فوج کے حوالے کیا جائے 3 مہینے کے لیے، تاکہ یہاں بہتر سے بہتر رزلٹ ظاہر ہو سکے۔ اگر کراچی شہر کو اگر انہوں نے نہیں بچایا تو ہمارا جو پاکستان کا نام دنیا کا نقشے سے ہٹ جائے گا۔ اور یہ نقطہ نظر سننا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس نقطہ نظر کو دبا دیا تو آنے والے دنوں میں یہ ایک خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ہم نے اس قسم کی آواز کو پہلے دبا کر دیکھ لیا، یہ آواز ہر طرف پھیل گئی۔ بہت اچھا ہوتا کہ اگر ہم نے پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر وہ ہتھ کنڈے نہ استعمال کیے ہوتے جو ہم نے کیے، جس کے نتیجے میں وہاں سے دبی ہوئی آوازوں نے ایک خوفناک صورت اختیار کر لی۔ ایک بڑا معاملہ اس معاشی ناانصافی سے ہے جو پاکستان میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ جمہوریت کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر بہت عرصے تک بہت سے لوگوں نے حکمرانی کی ہے، لیکن جمہوریت کے پھل انہوں نے لوگوں کو نہیں دیے۔ یہ وہ ناانصافی ہے جو اب آپ کو ہر طرف بکھری ہوئی نظر آتی ہے، اور وائلنس کی صورت میں جگہ جگہ پر اس کے نشان آپ کو ملتے ہیں۔ دوسرے بڑا معاملہ ناظرین جس کی وجہ سے یہ وائلنس ہو رہا ہے وہ یہ ہے ریاست کی وہ پالیسی جس کے اندر ریاست نے خود کو مکمل طور پر نکال لیا ہے۔ پاکستان اس نہج پر کھڑا ہے کہ جہاں پر ریاستی اداروں کو یہ فیصلے کرنے ہیں کہ ریاست کی جو رٹ ہے اس کو قائم کرنے کا مؤثر طریقہ کیا ہے۔ اگر وہ رٹ قائم نہیں کی گئی تو اس قسم کے حالات آپ کو پاکستان کے چپے چپے میں ہی ملیں گے، بلکہ شاید پاکستان کے اندر اس قسم کی خانہ جنگی ہو سکتی ہے جس کی مثالیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملتی۔ یہ ایک ایگزیجریٹڈ سیناریو ہے، اس پر مبالغے کی آمیزش ہے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ایسے سیناریوز پاکستان میں بن چکے ہیں۔ ماضی سے سبق اگر نہیں سیکھا تو حال سے سبق سیکھیے۔ پاکستان اس وقت دوراہے پر کھڑا ہے، ایک رستہ جاتا ہے خوشحالی کی طرف، سٹیبلٹی کی طرف، اور دوسرا رستہ جاتا ہے تباہی کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ ریاست کے ادارے کس رستے کا تعین کرتے ہیں۔ طلعت حسین کو اجازت دیجیے کراچی سے، اللہ حافظ۔